دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ شاید اس پر اس درندے کو رحم آ گیا ہے، مگر اس وقت پھر بھی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ جیسے ہی اس کی جنونیت دیکھی، مائی ڈال، مائی انوسینٹ ڈال، اب وہ ہنستے ہنستے اس کے گلے کو زور سے دبا رہا تھا، جس سے اس لڑکی کو حلق سے سانس کھینچنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ وہ کھانستے ہوئے اس کے ہاتھوں سے اپنی گردن چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس کو تڑپتے دیکھ کر اور زور سے اس کی گردن کو دبا رہا تھا۔ جب لڑکی کو یقین ہو گیا کہ وہ اب نہیں بچ سکے گی، تبھی اس خوبصورت شیطان بے بس کو اس کو واپس کرسی پر پھینک دیا تھا۔ ڈال، دیکھو تم کتنی گندی ہو رہی ہو اور تم سے کتنی اسمیل آ رہی ہے، چلو میں تمہیں نہلاتا ہوں۔ وہ شیطان اس کی طرف بڑھنے لگا اور اس پہ کہتے ہوئے وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر گیا اور ایک ٹرالی گھسیٹتا ہوا اندر لایا۔ ٹرالی میں ایک فکسڈ ہیٹر پر ایک لمبا سا ویزل رکھا ہوا تھا، جس میں سفید رنگ کا گاڑھا سا مادہ ابل رہا تھا۔ چلو ڈال، اب میں تمہیں اس اسپیشل ویکس سے نہلاتا ہوں جو تمہاری اس خوبصورت سکن کو جلا ڈالے گی اور تمہارا جسم ایک گوشت کے لوتھڑے میں بدل جائے گا۔ اس کی بات سن کر لڑکی کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، جیسے اس کے جسم سے خون کی آخری بوند بھی نچوڑ لی گئی ہو۔ وہ اپنی طرف اس کی دھندلائی نظروں سے بڑھتے دیکھ کر دھیرے دھیرے اس کے دماغ پر تاریکی چھانے لگی اور اس کے بے ہوش حواس اس کے ساتھ چھوڑنے لگے تھے اور اس کی گردن ایک طرف ڈھل گئی تھی۔ تبھی باہر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں آنے لگی تھی۔ وہ اپنے ہوش گم ہونے کے چکر میں تھی کہ ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی وہ لڑکی آسمان پر پوری آبوتاب سے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو ہمیشہ چاندنی راتوں میں چمکتا ہوا پورا چاند اپنی فکسڈ فیسنیٹیٹ کرتا تھا۔ وہ گھٹنوں بیٹھی ایسی ہی چاند کو دیکھا کرتی تھی۔ اب وہ محویت سے آسمان کی طرف دیکھتی ہوئی کوئی خوبصورت سنگی مجسمہ ہی لگ رہی تھی، جس کو قدرت نے بڑے پیار اور فرصت سے تراشا تھا۔ چاند کو یکٹک دیکھتے ہوئے اس کا ذہن کہیں اور ماضی میں بھول بھلیاں میں بھٹک رہا تھا۔ کمرے میں تل ملحق ٹیرس پر دونوں ہاتھ سامنے لگی گریل پر ٹکائے چاند کو دیکھنے میں محو تھی، جب کسی نے پیچھے سے اس کو باہوں میں قید کر لیا۔ اور اتنے دھیان سے کیا سوچا جا رہا ہے مائی لٹل اینجل؟ اس کے کندھے پر چہرہ ٹکائے اس کی گردن کو چومتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے یہ چاندنی راتیں بہت فیسنیٹیٹ کرتی ہیں، میں جب بھی اس مکمل چاند کو اس خوبصورتی میں کھوسی جاتی ہوں۔ وہ کھوئے لہجے میں بول رہی تھی اور اس کی بات سن کر وہ بے ساختہ مسکرانے لگا۔ اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا، اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے ایک چھوٹی سی اینجل بہت فیسنیٹ کرتی ہے، اور جب میں اس کو دیکھتا ہوں اس کی خوبصورتی میں کھو جاتا ہوں اور سب کچھ فراموش کر دیتا ہوں، یہاں تک کہ اپنی ذات بھی۔ وہ اس کے چہرے کو تکتا ہوا بول رہا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے وہ عجیب محبت لٹاتی نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ آپ بتائیں نا، آپ مجھے اتنا فیسٹینیٹ کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ آپ مجھے اپنا دیوانہ بنایا ہوا ہے؟ کیوں آپ کے سوا مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا؟ کیوں آپ مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے؟ کیونکہ آپ کے سامنے آتے ہی میں دنیا بھول جاتی ہوں؟ کیوں؟ وہ اس کو دیکھتا ہوا بے ساختہ پوچھ رہا تھا اور اس کے سوال میں اس طرح دیوانگی بھرے تھے کہ جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور اس کی آنکھوں میں چھلکتی محبت سامنے کھڑی لڑکی کی زندگی تھی۔ وہ شخص اس کے لیے سراپائی محبت تھا، اور اس کی نظروں سے بچنے کے لیے اس نے اپنے سرخ پڑتے چہرے کو بے اختیار اس کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ اف، یہ شرم آپ کی ہر ادا کا قاتلانہ ہے۔ اس کمزور سے دل پر اتنے وار کیوں کرتی ہیں آپ؟ اس کو باہوں میں اٹھاتے